تعزیت کی شرعی حیثیت کیا ہے، تعزیت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کسی سے تعزیت کی جا سکتی ہے۔ تعزیت آبویسلی جب آپ کرتے ہیں تو تعزیت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ہمدردی کریں، اس کی ڈھارس بنیں اس کے مشکل وقت میں، اور مشکل وقت کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، بٹ شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ مذہبی اسکالر مفتی فداء الرحمان اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تعزیت کی سب سے پہلے تو میں آپ سے شرعی حیثیت جاننا چاہوں گی، شرعی حیثیت تعزیت کی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا۔ بہت عمدہ پیرائے میں آپ نے جو وہ سوالات کا آغاز کیا۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 کی آیات ہیں، انہی کے تحت آگے چل کے بات کروں گا۔ تو یہاں یہ عرض کروں کہ تعزیت لفظی طور پر کہتے ہیں ہمدردی، غمگساری وغیرہ، اور شرعی اصطلاح میں یہ ہے کہ کسی مومن کے نقصان پر اس کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اسے تسلی کے الفاظ کہنا، اظہار یکجہتی کرنا، تسلی کے الفاظ عملاً قولاً فعلاً اس کے ساتھ شیئر کرنا، یہ تعزیت ہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ مسنون طریقہ کار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم کے اندر یہ ہمیں دعا ملتی ہے کہ جب کوئی کسی کا انتقال کر جاتا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا، جو اس نے دیا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ اور پھر اگلی چیز یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شرعی حیثیت علماء فرماتے ہیں کہ قریبی اعزہ ہوں تو اس وقت تعزیت کی حیثیت واجب ہے، اور اس کے بعد کا اگلا درجہ یہ ہے کہ تعلق والے ہیں وہاں سنت مؤکدہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ عامۃ المسلمین یعنی جن سے کوئی تعلق دنیاوی طور پر کوئی رشتہ داری نہیں ہے تو وہاں تعزیت کی حیثیت مستحب کی بھی ہوتی ہے، یعنی کر لینے پہ اجر و ثواب ہے۔ دیکھیں اسلام جو ایک 24 گھنٹے کے ہر لمحے ہر لحظے کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں مصیبت زدہ شخص جو ہے وہ انتہائی رنج و الم کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو شریعت مطہرہ یہ حکم دیتی ہے کہ اسے تسلی کے الفاظ کہے جائیں۔ بالکل یقینی طور پر تسلی سے کے الفاظ کہنا اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مزید بھی اس موضوع پر ڈسکشن کریں گے، لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کرنا چاہیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے۔ ویورز، ہم بات کر رہے ہیں تعزیت کے مسنون طریقہ کار پر، شرعی حیثیت پر۔ ہمارے ساتھ مفتی فداء الرحمان موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ایک اور چیز ابھی تو آپ بیان کر رہے تھے کہ کسی کی ڈھارس بننے کے لیے، اس کا حوصلہ بننے کے لیے کچھ الفاظ جو ہیں وہ ادا کیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعزیت کا جو مسنون طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کسی مومن کی کوئی مصیبت کی خبر معلوم ہو تو اس کے پاس چل کر جا کر اظہار تعزیت کیا جائے، تسلی کے الفاظ کہے جائیں۔ میں نے وہ تسلی کے الفاظ نقل کیے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى، کہ اب اس میں ایک عموم آ گیا کہ کسی بھی مصیبت پر اظہار تسلی کے لیے جانا، الفاظ کہنا، یہ اس حدیث مبارک سے ثابت ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے، یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شرعی حیثیت کا ذکر پہلے کر دیا، واجب، سنت مؤکدہ اور پھر مستحب کی سی حیثیت۔ اب ہے طریقہ کار کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ تہجیز و تکفین، یعنی اب تدفین سے فراغت کے بعد پھر اہل میت سے جو ہے نا وہ غم کا اظہار کیا جائے، انہیں صبر کی تلقین کی جائے، جو بھی مناسب اور اچھے الفاظ ہیں وہ کہے جائیں۔ رسم اور رواج کو نبھانے کی جو ہے نا غرض نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
حکم سمجھ کر، سنت سمجھ کر اس عمل کو کیا جائے، پھر اس کی تاثیر بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً آج کل ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اظہار تعزیت وہ ایک رواج سا بن گیا ہے۔ جہالت کے زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابیہ تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ رونے کے حوالے سے کہ فلاں قبیلے کی عورتیں ان کو ہم اپنی میت پر رونے کے لیے بلاتی تھیں، تو اب ان کے ہاں بھی انتقال ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے میں وہاں جا کر وہ اپنا جو ایک قرض ہے وہ اتار کر آؤں۔ یعنی جہالت کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں تھیں کہ اظہار تعزیت یہ تھا کہ بڑھ بڑھ کر رویا جاتا اور پھر بین کیے جاتے، نوحہ کیا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس طرح کے اظہار سے۔ دیکھیں حدیث مبارک میں آتا ہے ان المیت لا يعذب ببکائی اہلہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے اہل خانہ کے آہ و بکا، چیخ و پکار کرنے سے، واویلا کرنے سے، بین کرنے سے۔ تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت تو خود تو نہیں رو رہی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اہل خانہ کی درست تربیت کیوں نہیں کی؟ تو ہمارے ہاں یہ کہ اس کا اظہار کرنے کے لیے تعزیت اس رنگ میں ہوتی ہے کہ آ کے اونچا اونچا رویا جائے، عورتیں اپنے گریبان پھاڑنے لگتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تعزیت کے اندر پھر یہ صرف الفاظ ہی کہنا نہیں ہے، بلکہ جہاں فوتیدگی کا معاملہ ہے تو وہاں اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا بھی ہے کہ اچانک سے گھر میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، قریبی اعزہ کو چاہیے، اہل محلہ کو چاہیے کہ وہ وہاں جا کر ان کے ساتھ تعاون کریں، اور تعاون میں یہ ہے کہ الفاظ ہمدردی کے بھی ہوں، باقی معاملات کو بھی تہجیز و تکفین کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے امور کے اندر ساتھ معاون رہنا چاہیے۔ میں رحمہ آپ سے آپ کے پروگرام کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے جو گاؤں کی کمیونٹی ہے، گاؤں کا جو ماحول ہے وہ بڑا پسندیدہ ہے اس حوالے سے کہ اہل میت وہ ان کو کسی قسم کی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی۔ سارے گاؤں والے، تمام خاندانوں کے لوگ، برادریوں کے لوگ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، قبر بنانے میں معاون ہوتے ہیں، اور باقی جتنے لوازمات ہوتے ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو شہر کا ماحول تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہاں کے جو ہے نا وہ معاملات کچھ اور طرح سے ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ یہ تعزیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم تعزیت میرے خیال میں ہمیں صرف اس کو اس چیز سے منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، تعزیت ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی بہت قیمتی چیز اور وہ کھو گئی ہو، تعزیت اس موقع پر بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی بہت سنگین قسم کی بیماری لاحق ہو گئی ہو، کوئی کسی ایسے ناکردہ جرم کی سزا جو ہے وہ بھگت رہا ہو، مختلف حوالوں سے تعزیت ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں ہم اس کو صرف انتقال کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ تعزیت کسی بھی موقع پر جس سے آپ کا دوسرا مسلمان بھائی کسی کرب، خوف، پریشانی سے گزر رہا ہو، میرے خیال میں تعزیت ایسے مواقع پر بھی کی جاتی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی مصیبت پر وہ ناکردہ جرم میں پابند سلاسل ہے، یا کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، یا اس کا کوئی اور نقصان ہو گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو یہ کہہ فرمایا کرتے تھے کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس کی نماز رہ گئی تو اس سے بھی تعزیت کی جائے۔ ہمارے ہاں صرف مادی نقصان پر تعزیت کو لیا جاتا ہے، دینی نقصان پر بھی تعزیت کا معاملہ ہونا چاہیے کہ فلاں کا جو ہے نا فلاں دینی حرج ہو گیا ہے، اس سے جا کر بات کی جائے۔ تو یہ سارا ایک وسیع تر پہلو ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں فوتیدگی یا انتقال کے حوالے سے کچھ ایسی رسومات اور رواجات ہیں کہ وہ انتہائی نقصان دہ ہیں، تعزیت کرنے والے کے لیے بھی، جس سے تعزیت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی۔ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اب شریعت کے اندر مدت مقرر ہے کہ 3 دن تک تعزیت ہے۔ دور سے آنے والا جس کو اطلاع نہیں تھی، یا کوئی دوسرے شہر سے آ رہا ہے، دوسرے ملک سے آ رہا ہے، وہ بعد میں بھی آ کے کر سکتا ہے، لیکن 3 دن تک کا سوگ کا یہ ٹائم فقہاء نے مقرر کیا ہے کہ اس کے بعد اپنے معمولات ہیں۔ لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی اس کو اپنے تو والد کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کاروبار پہ چلا گیا، وہ تو فلاں پہ چلا گیا۔ بھئی اب 3 دن تک کا سوگ تھا، اس کے لیے اہل خانہ جو ہے وہ گھر میں موجود ہوں اور وقت مقرر ہو، یہ نہیں کہ دن رات آ رہے ہیں اور ان بیچاروں لیکن یہ دیکھیں کہ سوگ کے لیے 3 روز کا وقت مقرر ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد، ویسے تعزیت کے لیے، افسوس کے لیے کیا کوئی وقت مقرر ہے، یا جب بھی انسان کی ملاقات ہو وہ تعزیت کر دے؟ اور کیا تعزیت ٹیلی فون وغیرہ پر کی جا سکتی ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا
کہ اگر جانے کی مطلب کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس سے تعزیت کرنی ہے اس کے پاس، تو ٹیلی فون کے ذریعے، خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے کرنا چاہیے، لیکن فارمیلٹی پوری نہ ہو۔ میں آپ کے توسط سے چلتے چلتے یہ بات آئی میرے ذہن میں تھا کہ آج میں تعزیت کروں گا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے شہید راہ وفا اسماعیل ہانیہ کے حوالے سے، کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی ذات کی قربانی دی بلکہ اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی قربانی دے کر جو ہے وہ کربلا کی یاد تازہ کر دی۔ میں اس پورے خانوادے سے بلکہ اہل اسلام سے جو ہے نا وہ تعزیت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو، ان کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین اور آمین۔ جو ان کے قاتل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت فرمائے، وہ اندر کے وہ باہر کے کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو منظر عام پر لا کر نشان عبرت فرمائے۔ میں آپ کے توسط سے عرض کروں گا کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، صرف رسم نبھانے کی چیز نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک سوال یہ مجھ سے کیا گیا تھا کہ دیکھیں جی فلاں کا جو ہے نا وہ چھوٹا بچہ تھا ابھی، وہ انتقال کر گیا یا ماں کے پیٹ میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس قرض کی کیفیت سے میں گزرا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حدیث پاک میں آ گیا کہ کوئی بھی مصیبت مومن کی ہو تو اسے تعزیت کی جائے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ مومن تو مومن ہے، غیر مسلم انتقال کر گیا ہے تو غیر مسلم کے انتقال پر اس کے لیے دعائے مغفرت تو نہیں ہے، البتہ اس کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کہ اللہ تعالیٰ تو یہی میں آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا غیر مسلم کسی پریشانی سے گزر رہا ہے یا غم سے گزر رہا ہے، غم کی کیفیت ہے، تو کیا وہاں پر بھی تعزیت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل وہ آگے چونکہ ایک موضوع پھر طویل ہو سکتا ہے، لیکن اتنا عرض کروں کہ اگر وہ غیر مسلم کوئی یعنی ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اظہار تعزیت کے الفاظ مطلب کہے جائیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہے، نہ بلندی درجات کی کوئی دعا ہے، فلا تأس علی القوم الفاسقین علی القوم الکافرین۔ البتہ یہ ہے کہ اہل میت کو جو ہے نا وہ تسلی کے الفاظ کہے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نعم البدل عطا فرمائے، اللہ آپ کو دارین کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور دارین کی کامیابیوں میں دین ایمان کی سب سے بڑی دولت ہے، تو اس طرح کی دعا ان کو دینے میں حرج خط و نہیں ہے۔ کتابت کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، یہ ہماری بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی، تعزیت کرنا کیسا عمل ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پرانے وقتوں میں دور دراز سے جو ہے نا وہ خطوط کے ذریعے تعزیت کا اظہار کیا جاتا تھا، اور بڑا پیارا انداز تھا۔ آج کل تو یہ ہے کہ اصل میں نا جب دلوں میں نفرت، بغض اور مادیت گھس جاتی ہے تو پھر صرف اور صرف رسمیں رہ جاتی ہیں، رواجات رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ کا دین سامنے ہو، رسول اللہ کا حکم ہو، صحابہ کا طریقہ ہو، اہل البیت علیہم الرضوان کا طرز عمل ہو، تو پھر آدمی جو عمل کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے، اس میں ناموری، شہرت، ریاکاری وہ اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ان کی نیتوں کے باقدر فیصلے کرتے ہوئے۔ تو ہمیں اس موقع پر یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی آدمی مصیبت زدہ ہے اس کے ساتھ اظہار تعزیت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی دلجوئی کے لیے کوئی تعاون کر سکتے ہیں تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، تعزیت کس سے کی جائے؟ اگر کسی کے والدین ہیں، جو شخص خود پریشانی سے گزر رہا ہے، ان سے کی جا سکتی ہے، کوئی دنیا سے چلا گیا اس کے اہل خانہ سے تعزیت کی جا سکتی ہے، کس سے کی جائے؟ یعنی اور لیکن دیکھیں، ایک تعزیت ابھی آپ نے یہاں پر اسماعیل ہانیہ صاحب کے حوالے سے کی، جن کا یہاں پر کوئی اہل خانہ میں سے مطلب شخص موجود نہیں، بٹ آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے تعزیت کی، تو کیا تعزیت ایسے بھی کی جا سکتی ہے؟ یعنی کیا اہل خانہ کا وہاں ہونا مقصود ہے یا ویسے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے؟ بہت اہم سوال کیا، کیونکہ وہ ایک عالم اسلام کی عالمی شخصیت، تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری آواز کو عالم اسلام تک پہنچائیں گے، تو اس واسطے کو میں نے استعمال کیا۔ باقی رہی بات کہ تعزیت کے لیے جو مصیبت زدہ شخص ہے وہ سامنے ہو تو بالکل بجا ہے کہ اس شخص سے تعزیت کی جائے خط و کتابت کے ذریعے، اور میں نے یہ آپ کا پلیٹ فارم استعمال کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب ایک میت کے 4 بیٹے ہیں، تو کیا چاروں سے کی جائے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ چاروں سے کی جائے، البتہ اگر وقت کی کمی ہے، آدمی دور سے آیا ہے، سفر پہ جانا ہے، تو کسی ایسے شخص سے کہ جس کو گھر والوں نے سربراہ مقرر کیا ہے اس سے اظہار تعزیت کر کے وہ واپس پلٹ سکتا ہے، نہیں تو سارے جو قریبی عزیز ہیں یا ورثاء ہیں ان سے انفرادی طور پر تعزیت کر لی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ یعنی ایک بیٹے سے تو حال چل پوچھ لیا، کچھ الفاظ کہہ دیے،
اور دوسرے سے پوچھا ہی نہ تو وہ یہ کہے گا کہ یار اس نے مجھے جو ہے نا وہ کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ جو قریبی اعزاء سامنے آ رہے ہیں ان سب کا خیال رکھا جائے, ان سے پوچھا جائے. جب ہم جنازے میں شریک ہو گئے, تدفین میں شریک ہوئے یا جنازہ پڑھ لیا, اس کے بعد کسی سے کر لیا, تو بعد میں بار بار یہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ دلجوئی کے لیے جو ہے نا وہ عملی طور پر کوئی قدم اٹھانا, کوئی چلے جانا, وہاں پر ان کا خیال رکھنا. اسی طرح سے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں اہل میت کے لیے قریبی اعزاء کا کھانا بنا کر لے جانا, یا اہل محلہ اگر مل کر کھانا دے دیتے ہیں تو یہ بھی مسنون عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے. یہاں شہر کے اندر اہل میت اس وقت دیگوں کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں, بریانیوں کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں, نوجوان لاشیں اٹھا کے جا رہے ہیں, لیکن باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر جو ہے نا وہ بریانیوں کے انتظام کر رہا ہوتا ہے. اور پھر لوگ اس موقع پر اس اچانک ناگانی جوان موت پر بھی جو ہے نا وہ بوٹیاں تول اور ناپ رہے ہوتے ہیں. کیسی ستم ظریفی کی بات ہے. ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے, سدھارنا ہے. البتہ کھانے کے حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ دور دراز پہاڑی علاقے ہیں اور باہر سے مہمان آئے جنازے کے اندر, تو پھر وہاں جو قریب کے لوگ ہیں وہ اس طرح کریں کہ ایک وقت کا کھانا ان کو دے دیا جائے. لیکن یہ کھانوں کے سسٹم, لنگروں کے سسٹم, اس طرح کے چلنا چلانا, پھر اس میں عدل بدلی کی ایک باتیں. آخری سوال, کیونکہ میرے پاس اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. جو شخص تعزیت کرتا ہے اس کو کیا کوئی اجر و ثواب ملتا ہے؟ تعزیت کی فضیلت کیا ہے رب کے ہاں؟ جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعز مصابا فلہ اجر مثلہ. جو آدمی کسی مصیبت زدہ شخص سے تعزیت کرتا ہے تو اس کو وہی اجر ملے گا جو مصیبت زدہ شخص کو ملا ہے, اس تعزیت کرنے والے کو بھی ملے گا. اور دیکھیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, کہ ان پر رحمت ہے ایسے لوگوں پر جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ کسی کافر کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون اس طور پر کہنا کہ وہ چلا گیا ہے, اب اس کے جانے کے بعد ہم نے بھی جانے کی تیاری کرنی ہے, تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے. البتہ کوئی اس کے غم کی کیفیت میں اور اس کو برحق سمجھتے ہوئے ایسے الفاظ کسی غیر مسلم کی جو ہے نا انتقال پر کہے تو اس سے علماء نے منع فرمایا ہے. بہرکف خلاصے گفتگو یہ ہے کہ ہم تعزیت کا اظہار کریں, سنت کے مطابق کریں, اور اس موقع پر جو ایک رونا آ جاتا ہے فطرتی طور پر, اس رونے سے منع نہیں کیا گیا, لیکن باواز بلند چیخنا, چلانا, بین کرنا, ان چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا. بہت شکریہ مفتی فداء الرحمان ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے.